2019 میں 60% تھا تو اب جا کر 55 ہو گیا، 50 ہو گیا. کہ تم اسباب کو اختیار کرو پھر مسبب الاسباب کی طرف متوجہ ہو. اگر تم صرف مسبب الاسباب کی طرف متوجہ ہوگے اسباب کے بغیر تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے. ملک کے بعض حصوں میں یہ الیکشن ہو چکا اور بعض حصوں میں ابھی ہونے والا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اس وقت اس ملک، یہ ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی کہ اس وقت میں جو آنے والا الیکشن ہے وہ الیکشن گزشتہ 75 سالہ 70 سالہ انتخابات کی طرح یہ انتخابات نہیں ہیں، بلکہ یہ اس ملک کی تاریخ کے سب سے اہم ترین انتخابات ہونے والے ہیں. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان انتخابات میں حصہ لیں اور دوسروں کو اس کی ترغیب دیں. بابری مسجد کا مسئلہ ہو یا دیگر مسائل ہو، ہم بعد میں واویلا کرنے سے، چیخ و پکار کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. جب ہمیں یہ موقع دیا گیا کہ آپ انتخابات میں حصہ لے کر اپنے پسندیدہ پارٹی کو، نمائندے کو منتخب کر سکتے ہیں، جب آپ کو یہ موقع دیا گیا، اس وقت تو ہم سوتے رہے، اس وقت تو ہم پکنک مناتے رہے، اس وقت تو ہم نے یہ سمجھا کہ مجھے کام ہے. صبح میں ہم نے یہ خیال کیا کہ دوپہر میں چلے جاؤں گا، دوپہر میں یہ سوچا کہ دھوپ زیادہ ہے 4 بجے چلے جاؤں گا، 4 بجے جب گئے تو دیکھا کہ لائن زیادہ ہے، تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا، پھر معلوم ہوا کہ وقت ہی ختم ہو گیا. ہم اس طریقے سے سوتے رہیں گے. تھوڑی سی گرمی، ایک دن کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کریں گے. ہر چیز کے لیے ہم لائن میں لگتے ہیں. اس اہم ترین انتخابات کے لیے اگر ہم لائن میں نہیں لگیں گے، اس کو ہم بڑی مصیبت سمجھیں گے، تو پھر ہمیشہ تو 5 سال تک روتے ہوئے آ رہے تھے، اب ممکن ہے ایسا ہوگا کہ زندگی بھر روتے رہیں گے. ممکن ہے ایسا کہ زندگی بھر روتے رہیں گے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ سے اگر دوبارہ موجودہ حکومت دوبارہ اگر آتی ہے تو ہمارے ووٹ کا حق بھی چھینا جا سکتا ہے. آئندہ ہمیں ووٹ دینے کا بھی حق باقی نہیں رہے گا. جب ہم سمجھیں گے مار پہ مار پڑتے جائیں گی اور اتنے زخمی ہو جائیں گے کہ اب ہم کہاں کہیں گے کہ نہیں ہم متحد ہو کر ووٹ دیں گے، تب ہمیں موقع ہی نہیں رہے گا. تب کیا کریں گے؟ گزشتہ لوک سبھا انتخابات میں کتنے فیصد لوگوں نے ووٹ دیا؟ ابھی صوبائی الیکشن ہوا اکتوبر نومبر کے مہینے میں، کتنے فیصد؟ مسلمانوں کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں شام کے 4 بجے تک صرف 20% ووٹنگ، 20% ووٹنگ، اور 5 بجے تک وہ بڑھ کر 25-27% ہوتی ہے. حیدرآباد کے آپ انتخابات آپ نیٹ پر بھی، گوگل پر بھی جا کر دیکھیں گے. میں نے خود سرچ کیا، لوگوں کے کہنے کے بعد میں نے خود سرچ کیا کہ لاسٹ انتخابات میں سب سے کم ووٹنگ کس جگہ پر ہوئی. آپ گوگل پر مار کر دیکھیں، گوگل کیا بتائے گا آپ کو. دیکھیں حیدرآباد کا نام سب سے پہلے آئے گا. ڈنڈورا تو ہم پیٹ رہے ہیں، لیکن جو کام کرنا چاہیے وہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں. اور اس کے اندر، اس رجن کے اندر میں نے خود دیکھا 27% اور چند اشاریہ ہم نے ووٹنگ کی ہے شام کے 5 بجے تک. ہمارے مسلمانوں کے محلوں کی یہ حالت ہے. اللہ ماشاء اللہ جہاں پر علماء کرام دانشوران خود حرکت میں رہے، تھوڑی بہت فیصد
ہوا ہے, کسی لکھنے والے نے لکھا مجموعی اعتبار سے 38% بھی ووٹنگ نہیں ہوئی. مجموعی اعتبار سے کسی جگہ پر 60 ہوئی, کسی جگہ پر 62 بھی ہوئی ہوگی, کسی جگہ کم ہوئی, کسی جگہ زیادہ ہوئی. مجموعی اگر اعتبار سے دیکھا جائے تو مکمل ووٹنگ کی فیصد 38 بھی نہیں ہوئی. پھر ہمارے رونے سے فائدہ کیا ہے؟ بعد میں ہم یہ کیس لڑیں گے, وہ کیس لڑیں گے, اس کے پیچھے پڑنے سے فائدہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستو, یہ الیکشن انتہائی اہم الیکشن ہے. ہندوستان کے مستقبل کا یہ الیکشن ہے. کرو یا مرو کا یہ الیکشن ہے. ایسے وقت میں اگر ہم معمولی کوتاہی بھی کریں گے کہ میرا ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں ملا, ابھی ڈھونڈ کے رکھ لو, ابھی نکال کے رکھ لو, سلپ تو آپ کو مل جائے گی. عین وقت پہ آپ 4 بجے جب تلاش کرنے جائیں گے تو آپ کو کہاں ملے گا؟ سستی کاہلی اتنی عام ہو گئی. کئی لوگوں کے بارے میں ابھی اکتوبر کے الیکشن میں, صوبائی الیکشن میں سننے میں آیا کہ انہوں نے ووٹنگ نہیں کی. کیوں نہیں کی بھائی؟ ذرا عین وقت پہ میں ڈھونڈنے گیا تھا, لا کر میں میرے پورے ڈاکومنٹس رکھے ہوئے رہتے تھے, سب چیزیں ہیں, ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں, میں ڈالنے نہیں گیا. بھائی اتنی بھی سستی کیا ہے جب آپ کو معلوم ہے 15 دن پہلے, 25 دن پہلے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا الیکشن فلاں تاریخ کو ہونے والا ہے, تو آپ نے اپنے ووٹر آئی ڈی کارڈ کو چیک کیوں نہیں کیا؟ کہ آپ کو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے؟ جس کاروبار کے اندر, جس نوکری کے اندر آپ مشغول ہیں, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر یہ موجودہ حکومت دوبارہ اقتدار پر آئے گی تو ہمارے یہ کاروبار کا باقی رہنا مشکل ہے, ہماری جانوں کا باقی رہنا مشکل ہے, ہمارے مستقبل کا باقی رہنا مشکل ہے, ہماری شہریت داؤ پر لگنے والی ہے, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے. اس حالات کے جاننے کے باوجود بھی اگر ہم سوتے رہیں گے, خواب غفلت کے اندر پڑے ہوئے رہیں گے, تو یہ غلطی ہماری ہوگی. اور ایک بات میں آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں, شریعت مطہرہ کے اندر حکم ہے کہ تم اسباب کو اختیار کرو, پھر مسبب الاسباب کی طرف متوجہ ہو. اگر تم صرف مسبب الاسباب کی طرف متوجہ ہوگے اسباب کے بغیر, تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی سبب کے اس کے اثرات کو ظاہر کر دے. ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کی سنت, دوسری ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت. اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ دنیا کے سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مسلمان کر دے. اللہ کی قدرت یہ ہے کہ بغیر کمائے کے ہر دن صبح میں ہمارے گھر کے اندر آسمان سے اللہ تعالیٰ پیسوں کی بارش کر دے. اللہ کی قدرت ہے. اللہ قادر ہے اس بات پر کہ آپ بغیر کمائے اور آپ کے گھر میں پیسے آتے رہے, من و سلوہ اترتے رہے, آپ بغیر کسی محنت کے آپ کے پاس سونے چاندی کے انبار لگتے رہے. آپ ایک درخت لگا دے, دوسرے دن وہ کنٹلوں ٹنوں آپ کو پھل دینے لگے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے. اللہ کی سنت یہ نہیں ہے. اللہ کی سنت یہ ہے کہ آدمی درخت کے اندر بیج لگائے, درخت کا کوئی بیج لگائے, اس کو پانی کے ذریعے سے سیراب کرے, اس کی حفاظت کرے نقصان دینے والے چیزوں سے, اور ایک عرصے تک اس کے پیچھے محنت کرتے رہے. 3 سال کے بعد, 4 سال کے بعد آہستہ آہستہ وہ درخت پھل دینے لگے گا. یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ کی قدرت تو ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. جس کو چاہے اللہ حکومت پر فائز کر دے اور جس کو چاہے حکومت کی کرسی سے گرا دے. یہ اللہ کی قدرت ہے. لیکن ہم تصویر لے کر بازو میں بیٹھ کر ہم اللہ اللہ کرتے رہے اور دعائیں کرتے رہے اور یہ خیال کرے کہ حالات بدل جائیں
اللہ حالات بدلیں گے. ہم باہر ملکوں کے اندر رہیں, ہم کسی اور جگہ پر سفر پر چلے جائیں اور یہ خیال کریں کہ میں دعا کر رہا ہوں, یہ دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. پہلے آپ تدبیر کریں, پھر اس کے بعد دعا کریں, تب جا کر انشاءاللہ آپ کی تدبیر کے اندر, آپ کی دعا کے اندر فائدہ ہوگا. آپ نے نکاح ہی نہیں کیا اور اولاد کی دعا کر رہے ہیں, کیسے ممکن ہے؟ ممکن تو ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ممکن ضرور ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے. لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے میدان کارزار میں جہاد بھی کیا, یہاں صفوں کو باندھا اور وہاں جا کر سجدے کے اندر سجدہ ریز ہو گئے, دعا کیا. بدر کے میدان کی حالات دیکھے, صحابہ کو ایک طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے تدبیر بتائی کہ تمہیں یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. پھر وہ دوسری طرف رات بھر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے رب کے بارگاہ کے اندر سر پر سجود رہے, رو رو کر دعائیں مانگتے رہے. میدان میں چل پھر کر آپ دعوت کا کام بھی کر رہے, جب جہاد کا وقت آیا تو جہاد بھی کر رہے, جب اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت آیا تو رجوع بھی کر رہے ہیں. ہر چیز اللہ کے نبی نے عملی طور پر کر کے بتایا. ہم صرف دعا کرتے رہے اور اللہ کے نبی کے اس عمل کو چھوڑ دیں, یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. یہ ہماری نفس کی سوچ ہے, یہ ہماری اپنی سوچ ہے اور ہماری دینی بے شعوری ہے. بہرحال وقت نہیں ہے کہ ہم اب حضرات کے سامنے مزید گفتگو کریں. حالات بہت زیادہ سخت ہیں, ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں, دوسروں کو سمجھائیں اور دوسروں کو بھی اس بارے متوجہ کرائیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مفتی کلیم احمد کے بیانات کے لئے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی کلیم احمد کو سبسکرائب کریں.